رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تعلموا الفرائض وعلموه الناس فإني امرؤ مقبوض أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. عزیزان من، بزرگان محترم، میراث کورس کے 7ویں روز میں آپ سب حضرات کو خوش آمدید کہتا ہوں. آج ہم پہلے مرض الموت کے حوالے سے گفتگو عرض کریں گے. یعنی جس مرض میں انسان کا انتقال ہوتا ہے اس مرض میں اس انسان کے تصرفات کا کیا حکم ہے، اس حوالے سے مختصراً مسائل ہم عرض کریں گے. اور اس کے بعد پھر ہم زندگی میں ہبہ کرنے کی شرعی حیثیت، یعنی زندگی میں اپنے میراث تقسیم کرنا ورثاء کے درمیان، اس کی شرعی حیثیت کیا ہے اور اس کے مسائل کیا ہیں، اس حوالے سے انشاءاللہ تعالی ہم گفتگو عرض کریں گے. سب سے پہلے مرض الوفات کے حوالے سے ہم گفتگو عرض کریں گے مختصراً. یہ ذہن میں رکھیے گا کہ ویسے تو یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کا ہے، سب کچھ، ہر چیز پر ملکیت اللہ تعالیٰ کی ہے، حقیقی ملکیت تو اللہ تعالیٰ کی ہے، لیکن مجازی طور پر اللہ تعالیٰ نے بعض چیزوں کا مالک انسان کو بھی بنایا ہے ظاہری طور پر. باقی اصل ملکیت اللہ تعالیٰ کی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے پھر اس کا اختیار انسان کو دے دیا ہے کہ ان بعض چیزوں میں آپ جو تصرف کرنا چاہیں وہ کر سکتے ہیں، بیچ سکتے ہیں، خرید سکتے ہیں، ملکیت میں لا سکتے ہیں، ملکیت سے نکال سکتے ہیں، کسی کو گفٹ کر سکتے ہیں، کسی کو وصیت کر سکتے ہیں کسی کے لیے وغیرہ ذالک. تو جس مرض میں انسان کا انتقال ہوتا ہے اس مرض کے کچھ احکام ہیں، فقہا نے لکھے ہیں، علماء نے لکھے ہیں. فقہا فرماتے ہیں کہ جب کوئی انسان بیمار ہو جائے اس کے بعد اسی مرض میں اس کا انتقال ہو جائے تو اس کے بعض احکام وہ ہیں، جو بعض تصرفات ایسے ہیں اس بندے کے جو اس بیماری میں اگر وہ کریں تو وہ نافذ ہوتے ہیں، اور بعض احکام ایسے ہیں جو بالکل نافذ نہیں ہوتے. اب اس حوالے سے ہم مختصر عرض کریں گے کہ کون سے تصرفات نافذ ہوتے ہیں اور کون سے نافذ نہیں ہوتے. یہ ذہن میں رکھیے گا کہ جب کوئی کسی بیماری میں مبتلا ہو گیا، اسی بیماری میں اس کا انتقال ہو گیا، تو جس بیماری میں اس کا انتقال ہو گیا بعض احکام میں وہ بیماری شروع ہوتی ہی اس کی جو میراث ہے، اس کا جو ترکہ ہے، اس کے ساتھ ورثہ کا حق متعلق ہو جاتا ہے. تو جب جس بیماری میں اس کا انتقال ہوگا تو جس دن سے وہ بیماری شروع ہوئی تھی وہ مسلسل رہی ہے، تو ہم یہ سمجھیں گے کہ گویا کہ بعض احکام کے اعتبار سے اسی دن سے وہ کیا ہو گیا، اس کا انتقال ہوا ہے، اور اسی دن سے ورثہ کا حق اس کی میراث اور ترکے کے ساتھ متعلق ہو گیا ہے. البتہ فقہا نے یہ فرق لکھا ہے کہ اگر کوئی بیماری ایسی ہو جو 1 سال یا اس سے زائد رہے، کوئی ایسی بیماری ہے، تو اس صورت میں پھر شروع بالکل ابتدائی دن سے اس کا اعتبار نہیں کریں گے. یعنی ابتدائی دن سے ورثہ کا حق اس کی میراث کے ساتھ متعلق نہیں ہوگا، بلکہ جس دن بیماری میں شدت آ جائے، جس دن بیماری شدت اختیار کر جائے، تو اس دن سے ہم یہ کہیں گے کہ اب اس دن سے ورثہ کا حق جو ہے اس کے ساتھ متعلق ہو گیا. فقہا فرماتے ہیں کہ اگر کسی شخص نے مرض الموت میں، جس بیماری میں اس کا انتقال ہوا،
کسی واجب حق کا اقرار کر لیا، یا واجب حق جو ہے گواہوں کے ذریعے سے اس کا ثابت ہو گیا، ثابت ہے بیماری میں، یا عام لوگوں کو اس کے بارے میں پتہ ہے، تو ایسے حق کے بارے میں اگر وہ اقرار کرتا ہے بیماری میں کسی کے لیے کہ فلاں جو ہے نا میں نے اتنے پیسے دینے ہیں، یا فلاں کہ میرے پاس اتنی امانت ہے وغیرہ ذالک کا، تو فقہا فرماتے ہیں کہ اس کا حکم بھی دوسرے قرضوں کی طرح ہوگا. جیسے ہم نے کل پڑھا ہے کہ جس طرح دوسرے قرض ادا کیے جائیں گے، اس طرح یہ جو اس نے اقرار کیا ہے بیماری کی حالت میں، یہ اس کا بھی اعتبار کیا جائے گا، اور یہ حق بھی انہی قرضوں کے ساتھ ادا کیا جائے گا. اور اسی طرح اگر غیر رشتہ دار کے لیے اس نے اس بیماری میں اقرار کیا کسی واجب حق کا، لیکن وہ جو واجب حق کا اقرار کر رہا ہے وہ گواہ یا عام مشاہدے سے ثابت نہیں ہے، بلکہ خود کہہ رہا ہے کہ فلاں کا مجھ پر یہ حق واجب ہے، تو اس صورت میں فقہا نے لکھا ہے کہ اس کا بھی اعتبار کیا جائے گا، لیکن پہلے دوسرے قرض ادا کیے جائیں گے، اس کے بعد اگر بچ جائے تو پھر یہ جو ہے یہ حق ادا کیا جائے گا. اور اگر کسی شخص نے مرض الموت میں وارث کے لیے، اپنے وارث کے لیے، پہلے تو ہم غیر وارث کی بات کر رہے تھے، اب اپنے وارث کے لیے کسی واجب شدہ حق کا اقرار کیا کہ میرے وارث کی، فلاں وارث کے میرے ذمے اتنے پیسے ہیں، قرض ہے مجھ پر، یا میرے پاس اس کی امانت ہے، تو یا اسی طرح جو ہے غیر واجب حق کا جو ہے وہ اعتراف کیا، تو فقہا فرماتے ہیں کہ یہ اس کا اعتبار نہیں کیا جائے گا. پہلے جو واجب حق ہے اس کا اعتبار غیر معتبر ہوگا، اور دوسرا جو غیر واجب ہے اس کو وصیت میں داخل کریں گے، اس کا اعتبار نہیں. اسی طرح وہ اگر ہبہ کرتا ہے اس بیماری میں، گفٹ کرتا ہے اپنے وارث کے لیے کسی چیز کو، تو فرماتا ہے اس کا یہ ہبہ کرنا، گفٹ کرنا، اس کا بھی اعتبار نہیں کیا جائے گا. اس طرح اگر وہ اسی بیماری میں غیر واجب حقوق کے بارے میں کہتا ہے، مثلا صدقہ وغیرہ کے بارے میں وہ کہہ دیتا ہے کہ یہ صدقہ کیا جائے، تو یہ فرماتے ہیں، فقہا فرماتے ہیں کہ وصیت میں داخل ہوگا اور 1/3 تک اس کو پورا کریں گے. اسی طرح اگر اس نے، ہم نے کل پڑھا ہے، نماز، روزہ، حج وغیرہ کا کہہ دیا کہ میرے نمازوں کا فدیہ ادا کیا جائے، روزوں کا، حج کا، تو اس کے بارے میں بھی فقہا فرماتے ہیں کہ وصیت میں داخل ہوگا اور 1/3 سے اس کو پورا کریں گے. اس طرح اگر اس بیماری میں، اسی مرض الموت میں، اس مریض نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی، طلاق بائن دی یا طلاق رجعی دی، تو طلاق تو واقع ہو جائے گی. البتہ اگر عدت گزرنے سے پہلے اس خاتون کی عدت گزرنے سے پہلے اس شخص کا انتقال ہو جائے، تو اس صورت میں فقہا فرماتے ہیں کہ وہ خاتون اس کی میراث کی حقدار ہوگی، یعنی اس سے جو ہے وہ جو اس کی میراث ہوگی، اس کا جو حصہ ہوگا وہ اسے دیا جائے گا. لیکن طلاق بائن ہو یا طلاق رجعی ہو، طلاق مغلظ نہ ہو. تو یہ مختصراً میں نے آپ سے عرض کر دی ہے کچھ مسائل مرض الموت کے حوالے سے. اب ہم دوسرا موضوع جو ہے اس کی طرف جاتے ہیں. وہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص اپنی زندگی میں اپنے ورثاء کے درمیان اپنی میراث تقسیم کرنا چاہتا ہے تو اس کا کیا حکم ہے، اس کی شرعی حیثیت کیا ہے. تو یہ ایک اصول ذہن میں رکھیے گا، وہ یہ ہے کہ دیکھیے گا، انسان کا جو مال ہوتا ہے وہ میراث تب بنتا ہے جب اس کا انتقال ہو جائے. اس کے انتقال کے بعد ہی اس کا مال میراث بنتا ہے. جب تک وہ زندہ ہو تو وہ مال اس کا میراث نہیں بنتا، وہ اسی کا ہے، اسی کا قبضہ ہی اس کی ملکیت شمار ہوگی. لہذا جو کچھ وہ اپنی زندگی میں اپنے ورثاء کے درمیان تقسیم کرنا چاہتا ہے تو اس کی شرعی حیثیت اصل میں ہبہ کی ہے، شرعی حیثیت اس کی گفٹ کی ہے، شرعی حیثیت اس کی میراث کی نہیں ہے. لہذا اس پر جو ہے وہ ہبہ کے اصول لاگو ہوں گے، میراث کے اصول لاگو نہیں ہوں گے.
اب اگر کوئی شخص اپنی زندگی میں تقسیم کرنا چاہتا ہے تو اس کے دو طریقے ہیں بنیادی طور پر، دو طریقوں سے وہ تقسیم کر سکتا ہے۔ ایک طریقہ تو یہ ہے کہ چونکہ جیسے میں نے آپ سے عرض کیا کہ یہ اصلاً ہبہ ہے، گفٹ ہے، تو بہتر طریقہ یہ ہے کہ وہ سب کے درمیان برابر تقسیم کر دے۔ مثلاً جتنا بیٹے کو دینا ہے اتنا ہی بیٹی کو دیا جائے، یعنی بیٹوں اور بیٹیوں کے درمیان برابر تقسیم کیا جائے، کیونکہ یہ ہبہ ہے، میراث تو ہے نہیں، تو اس لیے بہتر یہ ہے کہ سب فقہاء نے لکھا ہے کہ سب میں برابری کی جائے۔ البتہ اگر کوئی معقول وجہ موجود ہو، کوئی معقول وجہ موجود ہو تو اس صورت میں پھر کسی کو زیادہ اور کسی کو کم بھی دیا جا سکتا ہے۔ اور وہ وجہ کیا ہے، تو کچھ وجوہ میں آپ کے سامنے ذکر کر دیتا ہوں جن کی وجہ سے شخص ورثاء کے درمیان کمی بیشی کر سکتا ہے۔ پہلی وجہ یہ ہے کہ مثلاً اس کی کوئی اولاد غریب ہے، بعض اولاد مالدار ہے اور بعض غریب ہے، تو اب یہ دیکھتا ہے کہ یہ اس کی غربت کو دیکھ کر وہ جب تقسیم کرتا ہے اپنے ورثاء کے درمیان تو غریب اولاد کو زیادہ دے دیتا ہے اس کی غربت کی وجہ سے کہ وہ محتاج ہے، ضرورت مند ہے۔ تو فقہاء فرماتے ہیں کہ وہ ایسا کر سکتا ہے کہ باقیوں کو کم دے جو صاحب استطاعت ہو، اور جو غریب ہو اس سے زیادہ دے، ایسا کرنا اس کے لیے جائز ہے۔ اسی طرح اگر کوئی اولاد جو ہے ایسی ہے، کوئی بیٹا یا بیٹی کہ جس کی اولاد زیادہ ہے بنسبت دوسروں کی اولاد کم ہے اور اس کی اولاد زیادہ ہے، تو اب اس وجہ سے بھی جس کی اولاد زیادہ ہے اسے زیادہ دے سکتا ہے اور دوسروں کو کم دے، تو اس صورت میں بھی ایسا کر سکتا ہے اور اس پر جو ہے وہ کوئی گناہ نہیں ہوگا، شرعاً عند اللہ جو ہے یہ گنہگار نہیں ہوگا۔ تیسری وجہ یہ ہے کہ کوئی جو ہے اس کا بیٹا یا بیٹی بیمار ہے، وہ اولاد کام کرنے کی طاقت نہیں رکھتی، چل پھر نہیں سکتی، معذور ہے، ٹھیک ہے، تو ایسی صورت میں بھی ان کو زیادہ دے سکتا ہے ان کی حاجت یا ضرورت کی وجہ سے۔ اس طرح چوتھی وجہ یہ ہے کہ کوئی اولاد ایسی ہے جو والدین کی خدمت زیادہ کرتی ہے، ہر وقت والدین کے ساتھ رہتی ہے، ٹھیک ہے، والدین کا خیال رکھتی ہے، اور دوسری جو ہے والدین کی اور طرح کی خدمت کرتی ہیں، تو فقہاء نے لکھا ہے کہ ایسی صورت میں بھی جو اولاد زیادہ کرتی ہے والدین اس کو زیادہ دے سکتے ہیں دوسروں کی بنسبت، اس میں بھی کوئی شرعاً کوئی حرج نہیں ہے۔ پانچویں وجہ یہ ہے کہ بعض اولاد مثلا ایسی ہے کہ وہ کوئی دینی یا دنیاوی تعلیم حاصل کر رہی ہے، اب یہ تقسیم کرنا چاہتا ہے تو باقی اولاد جو ہے وہ گویا کہ کام کر رہی ہے، اور کچھ اولاد ایسی ہیں جنہوں نے اب تعلیم حاصل کرنی ہے، اب کر رہی ہے، تو ایسی صورت میں جو اولاد تعلیم حاصل کر رہی ہے ان کو زیادہ بھی وہ دے سکتا ہے، اس میں شرعاً کوئی حرج نہیں، باقیوں کو کم دے دے۔ چھٹی وجہ یہ ہے کہ مثلا بعض اولاد ایسی ہے، بیٹا یا بیٹی جس کی شادی نہیں ہوئی، باقی دیگر اولاد کی شادی ہوئی ہے لیکن بعض کی شادی نہیں ہوئی، اب انہوں نے آگے جا کے شادی کرنی ہے، تو اب جب والد صاحب تقسیم کرتے ہیں تو وہ یہ دیکھ کر کہ چونکہ فلاں کی شادی نہیں ہوئی، اب آگے جا کے ان کی شادی ہوگی، شادی پر اخراجات آئیں گے، تو اس لیے تقسیم کرتے وقت ان کو زیادہ دے دیتے ہیں، تو یہ بھی جائز ہے، اس میں بھی شرعاً کوئی حرج نہیں ہے۔ اس طرح ساتویں وجہ یہ ہے کہ مثلا بعض اولاد ایسی ہے کہ ان کے پاس کوئی مکان نہیں ہے، بعض دیگر اولاد کے پاس اپنے اپنے مکان موجود ہیں، لیکن ایک آدھ بیٹا یا بیٹی ایسی ہے جن کے پاس اپنا مکان نہیں ہے، تو اب تقسیم کرتے وقت والد صاحب جس کے پاس اپنا مکان نہ ہو اس کو زیادہ دے سکتا ہے، شرعاً اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ آٹھویں وجہ یہ ہے کہ مثلا کوئی بیٹا یا بیٹی ایسی ہے جس نے مثلا حج نہیں کیا ہوا، باقیوں نے حج کیا ہوا ہے لیکن بیٹا بیٹی رہتی ہے، اب جب یہ تقسیم کرنا چاہتا ہے تو یہ جس نے حج نہیں کیا اس کو زیادہ دے دیتا ہے، تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ اگلی نویں وجہ یہ ہے کہ بعض اولاد جو ہے وہ ایسی ہے کہ ان کا کاروبار تھا، کاروبار میں ان کا لاس ہو گیا، نقصان ہو گیا،
تو اب اس صورت میں والد صاحب جب تقسیم کریں، اگر کرنا چاہیں تو ان کو جن کو نقصان ہوا ان کو زیادہ بھی دے سکتے ہیں، اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ اور اسی طرح ہم نے پہلے بھی عرض کیا کہ اگر کسی شخص کا بیٹا یا بیٹی انتقال کر جائے اور اب ان کی اولاد ہو حاجت مند، ضرورت مند، تو ان کو بھی گفٹ کر سکتا ہے، ان کو بھی دے سکتا ہے، چونکہ یہ والد صاحب کی اس میں ملکیت ہے، میراث تو ہے نہیں، اس لیے اگرچہ نرینہ اولاد موجود ہو پھر بھی ان کو گفٹ کرنا، ان کو دینے میں کوئی حرج نہیں ہے، ان کو دے سکتا ہے۔ تو یہ میں نے آپ سے عرض کیا ہے کچھ مسائل کے اگر کوئی معقول وجہ موجود ہو تو کسی کو زیادہ دینا اور کسی کو کم دینا شرعاً اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن یہ ذہن میں رکھیے گا کہ کسی وجہ سے ہی کمی بیشی کی جائے۔ اگر کمی بیشی اس لیے کی جا رہی ہے کہ بعض اولاد کو ضرر دینا مقصود ہے، بعض اولاد کے ساتھ کوئی بغض ہے، عداوت ہے، اور اس لیے کمی بیشی کر رہا ہے کہ ان کو کم مل جائے، تو ایسی صورت میں ہبہ تو اس کا ہو جائے گا جو گفٹ کرے گا، لیکن ایسا شخص جو ہے وہ گناہگار ہوگا۔ میں آپ حضرات کے سامنے الدر المختار کی ایک عبارت جو ہے وہ ذرا نقل کرنا چاہتا ہوں، وہ ذرا دیکھ لیجئے۔ در مختار میں ہے وفی الخانیہ، فرماتے ہیں کہ خانیہ یعنی فتاوی قاضی خان میں ہے لا بأس بتفضیل بعض الاولاد فی المحبہ، کہ بعض اولاد کو فضیلت ہبہ کے حوالے سے بات ہے، فضیلت دینا یعنی زیادہ دے دینے میں کوئی حرج نہیں ہے محبت کی وجہ سے اگر ایسا کیا جائے، لأنها عمل القلب، اس لیے کہ یہ تو دل کی بات ہے، بعض سے محبت زیادہ ہوتی ہے اور بعض سے کم ہوتی ہے۔ وکذا فی العطایا، اور اسی طرح اگر جو ہے محبت میں بھی محبت بھی زیادہ ہو سکتی ہے، کسی سے محبت زیادہ کی جائے، اس طرح اگر کسی کو گفٹ دینے میں کمی بیشی ہو جائے تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے، ان لم یقصد به الاضرار، البتہ آگے لکھا ہے کہ ضرر دینا مقصود نہ ہو۔ وَإِن قَصْدُهُ، وَإِن قَصَدَهُ، یا یہ ہے کہ نیچے علامہ شامل سامنے لکھنے بسکون الصاد ورفع الدال، یعنی وَإِن قَصْدُهُ پڑھے، اگر اس کا ارادہ جو ہے وہ ضرر دینا ہو تو پھر اس کے بارے میں لکھے فَسَوَّى بَيْنَهُمْ، پھر سب کے درمیان برابری کرے گا، يُعْطِي الْبِنْتَ كَالْإِبْنِ عِنْدَ الثَّانِي وعلى الفتوى، تو فرماتے ہیں کہ پھر جتنا جو ہے بیٹی کو دیا ہے اتنا ہی بیٹی کو ہی دینا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اور فرمایا عند الثانی، یہ امام ابو یوسف رحمہ اللہ کا مسلک ہے، وعلیہ الفتوى، اور فرماتے ہیں کہ اسی پر فتویٰ ہے، یعنی ایسا وہ کرے گا۔ وَلَوْ وَهَبَ فِي صِحَّتِهِ كُلَّ الْمَالِ لِلْوَلَدِ جَازَ وَأَسِمَ، فرماتے ہیں اگر اس نے صحت کی حالت میں سارا مال کسی ایک بیٹے کو دے دیا تو یہ بھی جائز، یعنی جائز تو ہے، اس کا ہبت ہو جائے گا، لیکن وہ اثم، لیکن ایسا کرنے سے وہ گناہگار ہوگا۔ تو یہ میں نے آپ حضرات کے سامنے الدر المختار جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 696 کی کچھ عبارت نقل کی ہے۔ یہ اپنے زندگی میں تقسیم کرنے کا پہلا طریقہ تھا۔ دوسرا طریقہ میراث والا اصول اپنا سکتا ہے، اس کی مرضی ہے، چونکہ ہے تو ہبہ ہی، میراث کا اصول اپنا سکتا ہے، وہ یہ ہے کہ جتنا بیٹے کو دینا ہے اس کا آدھا بیٹی کو دیا جائے، للذکر مثل حظ الانثیین، بیٹا جو ہے اس کا ڈبل، بیٹی کا سنگل، یہ بھی اپنایا جا سکتا ہے، اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے، جو شریعت کے حصے ہو، یعنی بیٹا جو ہے اگر اولاد ہیں تو ڈبل بیٹے کا اور سنگل بیٹی کا، اور اس طرح 8واں حصہ بیوہ کا، والدین موجود ہو تو ان کا جو حصہ بنتا ہے ان کا بھی، اور اگر اولاد نہ ہو تو پھر بیوی کو جو ہے وہ 1/4 ملے گا، وہ ہم آگے جا کے عرض کریں گے، یہ بھی اپنایا جا سکتا ہے۔ لیکن ایک بات ذہن میں رکھیے گا، وہ بات یہ ہے کہ دیکھیے گا جو بھی والد صاحب ایسا کریں تو ان کو چاہیے کہ وہ اپنے ہاتھ میں، اپنی ملکیت میں ایک معتد بھی حصہ اپنی ملکیت میں رکھے، کافی مقدار میں اپنی ملکیت میں رکھے، تاکہ بعد میں پچھتاوے کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ میرے سامنے ایسی بہت ساری مثالیں موجود ہیں کہ والد صاحب نے اپنی زندگی میں میراث تقسیم کر دی،
اپنے بیٹوں اور بیوی کے درمیان، اس کے بعد وہ پچھتا رہا ہے. بہت ساری مثال، میں ایک آدھ مثال دوں گا. ایک مثال میرے سامنے موجود ہے کہ ایک والد صاحب نے اپنے بیٹوں، ایک دکان تھی، والد صاحب کی دکان تھی اچھی جگہ پر، کافی قیمتی دکان تھی. تو وہ بیوی بچوں کی باتوں میں آ کر اس نے وہ دکان جو ہے اپنے بچوں کے نام لگا دی، بچوں کو گفٹ کر دی. کچھ عرصہ بعد بچوں نے دکان سے اس کو نکال دیا کہ جاؤ، دکان تو تمہاری ہے نہیں، تو ہماری ہے، جاؤ اپنا کام کرو، آپ کا کوئی تعلق نہیں اس دکان میں. بعد میں وہ پچھتا رہے تھے کہ میں نے کیا کیا، اب میں کیسے واپس لوں، کیسے نہ لوں. اسی طرح ایک شوہر نے اپنی زندگی میں اپنا ایک مکان اپنی بیوی کے نام لگوا دیا، بیوی کو دے دیا. کچھ عرصہ بعد جو ہے اس بیوی نے اس مکان سے شوہر کو نکال دی. اس شوہر کی دوسری شادی تھی، تو بیوی کی بھی پہلے ایک شادی ہوئی تھی، ادھر سے ایک بیٹا تھا، وہ بیٹا بھی اب بڑا ہو گیا. تو شوہر کو اپنے مکان سے نکال دیا اور بیٹے کو اپنے ساتھ رکھا، اور شوہر سے کہا تیرا کوئی تعلق نہیں. اب بعد میں ہمارے پاس آئے، ہمیں کہے جی کوئی گنجائش نکالو، جی یہ ہو گیا وہ ہو گیا، جی مجھے جو ہے نا بیوی نے گھر سے نکال دیا. اس طرح ایک والد صاحب نے اپنے ایک فیکٹری بچوں کے نام لگا دی. کچھ عرصہ بعد بچوں نے نکال دیا، کہا آپ کا کوئی تعلق نہیں، ادھر آپ کا کسی قسم کا، بلکہ وہ اس کو ان کو یہ بھی کہا کہ آپ گھر میں بیٹھ جائے، آپ گھر میں آرام کریں، بس اب فیکٹری میں بھی نہ آئے، فیکٹری میں بھی آپ کے آنے کی ضرورت نہیں. بعد میں وہ روتے رہیں، ہمارے پاس آتے رہیں کہ یہ میرے ساتھ کیا ہوا. تو اسی لیے ایک جو ہے نا، اگر پہلی بات تو یہ ہے کہ میرا مشورہ یہ ہے کہ اپنی زندگی میں تقسیم نہ کی جائے، اپنا کچھ بھی تقسیم نہ کیا جائے. انتقال کے بعد جو جس کا جتنا حصہ ہوگا اس کو اتنا دے دیا جائے. لیکن بعض والدین سوچتے ہیں کہ ہمارے مرنے کے بعد پھر شاید لڑائی جھگڑے ہوں گے، ان کا آپس میں اختلاف ہوگا، تو اس لیے تقسیم کرتے ہیں. تو اگر تقسیم کرنا بھی ہو تو پھر ایک بہت بڑی اماؤنٹ اپنی ملکیت میں، بڑی جائیداد اپنی ملکیت میں بھی رکھے، اپنا ہاتھ بالکل خالی نہ کرے. اپنا ہاتھ بالکل خالی نہیں کرنا چاہیے، کچھ اپنے پاس بھی رکھنا چاہیے. اور میں نے آپ سے مشورہ کیا کہ یہ مکان وغیرہ، یہ اپنے بچوں اور بیوی کے نام ہی سب کچھ اپنے ہاتھ مٹھی میں رکھو. سمجھدار شخص ہے کہ وہ سب کچھ اپنے ہاتھ میں رکھے، ورنہ بعد میں آپ پچھتائیں کہ بہت کم ایسی اولاد ہوتی ہے جو بعد میں جو ہے وہ احترام کرتی ہے، والدین کے حقوق ادا کرتی ہے. وگرنہ اکثر ایسے ہی ہوتا ہے. اگر جب تک والدین جو ہے وہ کما کے دے رہے ہیں، والدین سے کوئی غرض ہے، مطلب ہے، تو اطاعت گزار ہیں، فرمان بردار ہیں، بات مانتے ہیں. جب وہ مکمل ہو جائیں تو پھر انہوں نے کوئی بات نہیں سننی، پھر ان کا دماغ خراب ہو جاتا ہے. تو اس لیے اس سے بچنا جو ہے وہ ضروری ہے. ایک اور مسئلہ یہ ہے کہ ہبہ جو ہوتا ہے نا، گفٹ، اس کے لیے قبضہ ضروری ہوتا ہے. قبضہ کرانا یہ شرط ہے. قبضے کے بغیر جو ہے کوئی زبانی کہنے سے کہ میں نے فلاں کو اتنی چیز دے دی، اس کا کوئی اعتبار نہیں ہوتا جب تک قبضہ نہ کرایا جائے. اسی لیے علماء فرماتے ہیں کہ جو کاغذات میں نام کٹوانے سے قبضہ مکمل نہیں ہوتا. اگر کسی نے اپنے بچوں اور بیوی کے نام مکان وغیرہ لگوا دیا ٹیکس وغیرہ سے بچنے کے لیے، ٹیکس وغیرہ سے بچنے کے لیے، اصل قبضہ مقصود نہیں ہے، تو اس صورت میں یہ ہبہ نہیں ہوا. قانون میں تو یہ ہبہ ہے قانون، لیکن شریعت اس کو ہبہ تصور نہیں کرتی. لہٰذا یہ اس کے والد صاحب اور شوہر وغیرہ کی ملکیت سے نہیں نکلا. شریعت میں یہ اسی کی ملکیت میں ہے، یہ اسی کی ملکیت، جس کے نام لگوایا تھا اس کا نہیں ہوا، اس کا ہوا نہیں. تو اس لیے جو ہے قبضہ جو ہے وہ شرط ہے. اسی طرح اگر کسی نے کوئی مکان اپنے بچوں اور بیوی کے نام لگوا دیا ہے، لیکن وہ بیوی بچے والد صاحب کے ساتھ ہی رہ رہے ہیں، مکان جو ہے وہ خالی کر کے دیا نہیں، تو یہ اس صورت میں بھی ہبہ تام نہیں ہوا، چونکہ قبضہ نہیں ہوا. وہ جو رہ رہے ہیں وہ والد صاحب یا اپنے شوہر کے ماتحت رہ رہے ہیں، تو قبضہ نہیں. قبضے کے لیے فقہاء نے ویسے تو یہ شرط لکھی ہے کہ قبضہ تب شمار ہوگا جب جو ہبہ کرنے والا، جو گفٹ کرنے والا ہے، وہ اس مکان وغیرہ سے اپنا سارا سامان باہر نکال دے. سارا سامان باہر نکالنے کے بعد پھر اس کی چابی وغیرہ جس کو گفٹ کیا اس کو پکڑا دے. اب اس کا قبضہ اس پر آ گیا. اب اس کے بعد جس کو گفٹ کیا اگر وہ اجازت دیتا ہے کہ اب اپنا سامان واپس لے آئیں، رکھ دیں،
تو ٹھیک ہے، اب وہ اپنا سامان اگر واپس رکھتا ہے تو رکھ لے، اب جس کو گفٹ کیا تھا، ہبہ کیا تھا، اس کا ہو گیا. لیکن اگر اس کو تخلیہ کہتے ہیں، تخلیہ، اگر تخلیہ نہیں پایا جاتا تو پھر اس صورت میں اس کا قبضہ شمار نہیں ہوگا. صرف یہ کہنے سے کہ میں نے آپ کو دے دیا یا کاغذات میں نام کروانے سے کچھ نہیں ہوتا. البتہ اب علماء فرماتے ہیں، علماء کی رائے یہ ہے کہ اگر کسی نے واقعتاً کاغذات میں مکان نام کروا دیا اور مقصود نام کروانا ہی ہے، دینا ہی، گفٹ ہی کرنا ہے، ٹیکس وغیرہ سے بچنا مقصود نہیں ہے، تو ایسی صورت میں پھر ہبہ جو ہے وہ تام ہو جائے گا. اس میں جو قبضے والی شرط ہے وہ پوری ہو جائے گی. لیکن یہ ذہن میں رکھیے گا کہ اس صورت میں ہوگا جب وہ والد صاحب کی زندگی میں، والد صاحب نے جس بیٹے کو ہبہ کیا تھا وہ والد صاحب کی زندگی میں خاندان میں وہ مشہور ہو جائے کہ اسی کا ہے، خاندان وغیرہ میں وہ مشہور ہو جائے کہ ہاں واقعی اسی کا ہے. کیونکہ اگر صرف وہ ٹیکس وغیرہ کوئی اولاد کو خوش کرنا مقصود ہو، دینا مقصود نہ ہو، تو اس صورت میں پھر جو ہے وہ ہبہ نہیں ہوگا. اس طرح اگر کوئی والد صاحب نے اپنی بیوی یا بچوں کو کوئی مکان دے دیا، گفٹ کر دیا ہے جو رینٹ پہ دیا ہوا ہے، تو اب گفٹ کرنے کے بعد اگر واقعی جو ہے اس کو دے دیا، تو اب اس کے بعد جو اس کا کرایہ وغیرہ آئے گا تو وہ جس بیٹے کو یا بیوی کو دیا ہے اسی کو ملے گا. ٹھیک ہے. اگر والد صاحب جو ہے وہ کرایہ لیتے رہیں اور یہ لوگ سمجھتے رہیں کہ تو والد صاحب کا ہی ہے، تو اس کا مقصد یہ ہے کہ پھر والد صاحب نے ٹیکس وغیرہ سے اس کو بچنے کے لیے اس کے نام کروایا تھا، تو پھر یہ ہبہ جو ہے یہ معتبر نہیں ہوگا، اس کا اعتبار نہیں کیا جائے گا، جس نے جو ہبہ کرنے والے کی ملکیت میں ہی رہے گا. اس طرح ایک مسئلہ یہ ذہن میں رکھیے گا کہ اگر کوئی اپنی ذی رحم محرم کو، جو خونی رشتہ دار ہو، مثلا اولاد وغیرہ کو کوئی گفٹ کر دے، تو پھر وہ اس سے واپس نہیں لے سکتا کسی بھی صورت میں. مثلا اپنی اولاد وغیرہ کو اگر مکان وغیرہ گفٹ کر دیا تو بعد میں اگر وہ یہ کہے کہ میں واپس لینا چاہتا ہوں تو واپس نہیں لے سکتا. ذی رحم محرم سے رجوع فی الہبہ جو ہے یہ جائز نہیں ہے. میں نے آپ سے جیسے عرض کیا کہ بالغ اولاد جو ہے ان کو تو قبضہ کرانا شرط ہے، قبضے کے بغیر جو ہے وہ اس کا اعتبار نہیں کیا جائے گا. اسی طرح فقہاء نے یہ بھی لکھا ہے کہ اگر ایک سے زائد اولاد کو وہ زمین یا کوئی مکان وغیرہ گفٹ کر رہے ہیں تو پھر ہر ایک کا الگ الگ حصہ بھی متعین کر دیا جائے کہ فلاں کا حصہ یہاں تک، یہاں سے لے کر یہاں تک مکان یا زمین آپ کی ہے، یہاں سے لے کر یہاں تک آپ کی ہے. ہبۃ المشاع جو ہے یعنی بس ویسے دے دیا تو اس کی تقسیم نہیں کی، تو اس کو علماء نے ناجائز لکھا ہے. تو جیسے میں نے آپ سے عرض کیا کہ بالغ اولاد کے لیے تو قبضہ ضروری ہے، لیکن جو نابالغ اولاد ہوتی ہے نا، ان کا قبضہ یہ ہوتا ہے، ان کو چابی وغیرہ پکڑا کر یہ قبضہ نہیں، بلکہ قبضہ یہ ہوتا ہے کہ وہ والدین بس زبان سے یہ کہہ دے کہ میں نے فلاں چیز فلاں بیٹی یا بیٹی کو گفٹ کر دی. اب ان کو قبضہ کرانا شرط نہیں ہے، بلکہ جو والدین کا قبضہ ہے وہ انہی کا قبضہ شمار ہوگا. اب اگر والدین کے قبضے میں بھی وہ رہی وہ چیز، تو وہ اب وہ گفٹ ہو گیا، وہ ہبہ ہو گیا. اب وہ جو بیٹا یا بیٹی نابالغ ہے ان کا حق ثابت ہو گیا. اب والدین کا قبضہ ہی اولاد کا قبضہ ہے. اور جیسے میں نے آپ سے عرض کیا کہ والدین واپس نہیں لے سکتے، کیونکہ ذی رحم محرم سے رجوع فی الہبہ جو ہے وہ جائز نہیں ہے. تو یہ میں نے آپ کا ذات کے سامنے مرض الموت اور اپنی زندگی میں تقسیم کرنے کے شرعی حیثیت کے حوالے سے مختصراً مسائل عرض کر دیے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ حضرات کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اگلے اسباق میں ہمارے ساتھ رہیے گا. اللہ خوش رکھے. جزاکم اللہ خیرا. اقول قولی هذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروه انه هو الغفور الرحیم.